مسلمان کی قید نہیں ہے. ایسی مصیبت اور پریشانی کے گھڑی میں اگر ہمارا ایک غیر مسلم بھائی بھی پھنسا ہوا ہو تو ہمیں اس کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ایک مسلمان. پاس یہ رقم جانی چاہیے اور اپنے طور سے انہیں لوگوں کو دیں گے جو سیلاب کی زد میں ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے. عرض یہ کرنا ہے کہ اس سال بارش چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا ملک کا بہت بڑا حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ملکوں میں جو ہماری سرحد کے بالکل قریب کا ایک صوبہ ہے پنجاب کے تقریباً 21 اضلاع وہ پانی سے بڑے زبردست متاثر ہے اور وہاں پر جانے والی ہر طرح کا نقصان ہوا ہے. جانوروں کا بہت بڑی تعداد میں نقصان ہے. جانور ڈوب گئے، بہہ گئے، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور یہی صورتحال انسانوں کی ہے. تو اب ایسی مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دکھانا اور ایک دوسرے کے لیے کام آنا انسانیت کے بنیاد پر بغیر کسی بات ہو کے، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے. ایسی مصیبت اور پریشانی کے گھڑی میں اگر ہمارا ایک غیر مسلم بھائی بھی پھنسا ہوا ہو تو ہمیں اس کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ایک مسلمان کا. اس لیے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ان کی مدد کرنے کے لیے اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. ہمارا علاقہ میں اس طرح کے حالات نہیں ہے. بارش اگرچہ یہاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی صورتحال ہمارے ضلع کے اندر نہیں ہے. یہاں پر شانتی ہے، امن ہے. اس لیے میں اپنے سبھی ضلع والوں سے اور قریب کے ضلع والوں سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش فرمائیں. اور یہ پیسہ جو ہے پہلے تحصیل لیول پر اکٹھا ہو جائے. تحصیل کے جو صدر اور سیکریٹری ہے اور پھر تحصیل کے جو صدر اور سیکریٹری ہوں گے یہ ضلع لیول پر جو صدر اور سیکریٹری ہے وہاں پیسہ اکٹھا کر لیں. اور پھر یہ پیسہ جو ہے جو پنجاب کی جمعیت ہے ان کے راستے سے اور ان کے واسطے سے یہ پیسہ وہاں پر خرچ کیا جائے گا. چونکہ ہم لوگ بھی نئے ہوں گے، ہم لوگ بھی اس کام کو صحیح طریقے پر وہاں انجام نہیں دے سکیں گے. اس لیے وہاں کی جمعیت کا واسطہ ہمارے لیے ضروری ہوگا. ان کے واسطے سے ہم اس کام کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے گاؤں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پرسوں کو جمعہ بھی ہے، اس جمعے سے بھی فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش فرمائیے. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نوجوان طبقہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی طرف سے امداد بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ پیغام؟ اپنے طرف سے اگر پیسہ خرچ کریں گے تو اس میں نقصان کا خطرہ ہے. انہیں حالات کی آگاہی نہیں ہے وہاں کی، اس طرح کے لوگوں میں پیسہ جا کر کے وہ کر دیں. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کی جو جمعیت ہے پنجاب کی وہ ان کی حالات کے اوپر پوری نظر ہے تو جمعیت کے سپرد جا کر کے پیسہ کیا جائے تاکہ وہ اس پیسے کو صحیح طریقے پر خرچ کر سکیں. حضرت یہ ہے کہ جب یہ پیسہ اکٹھا کر کے ہریانہ پنجاب کی جمعیت پہ جائے گا تو کس کے حوالے کرنا چاہیے یہ پیسہ؟ وہاں ہریانہ پنجاب کے ذمہ دار مولانا ساجد صاحب، ان کے پاس یہ رقم جانی چاہیے اور اپنے طور سے انہیں لوگوں کو دیں گے جو سیلاب کی زد میں ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ الگ الگ جا کے اپنے طور سے کسی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو دے دیں جو اس کی زد میں نہ ہو، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں اور وہ پیسوں کے غلط استعمال کرتے ہیں. اس لیے میری ان سب حضرات سے گزارش ہے جو اپنے طور سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں تو جمعیت کے واسطے سے اپنی رقم خرچ کریں. اور ویسے حضرت مولانا عارف صاحب نے بتلایا دیا کہ ہر تحصیل میں رقم اکٹھی کی جائے گی. آنے والے جمعے میں ائمہ حضرات جو ہیں اس کے اوپر توجہ دیں رقم اکٹھی کرنے کے لیے، اور پھر وہ تحصیلوں سے ضلع کے اندر جمع ہوگی اور ضلع پھر وہاں اس رقم کو لے کر جائے گا. جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں خرید لی جائیں گی اس رقم کی. مولانا ساجد صاحب سے معلوم کر کے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کیا چیز چاہ رہی ہے. مولانا ساجد صاحب سے فون میں رابطہ کر کے معلوم کر لیا جائے گا اور پھر وہ چیزیں خرید کے یا رقم جیسا بھی وہ مشورہ دیں گے انہیں کے ذریعے سے رقم وہاں بھیج دی جائے گی. اس لیے سے بھی حضرات جو جمعیت کے واسطے سے اپنی رقم بھیجیں. انشاءاللہ ہم امید ہے کہ صحیح لوگوں تک جو متاثر حضرات ان تک مدد پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے.